پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ یوسف کو بیچ دیا گیا ہے۔ پیدائش 37واں باب۔ وہ چلایا، وہ ہنسے۔ شمالی اسرائیل میں گھر سے بہت دور 10 بھائی اپنے باپ کی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے جو چراگاہ میں گھاس چر رہی تھیں۔ ان کا چھوٹے بھائی سے حسد انہیں اکسا رہا تھا۔ وہ آپ دیکھنے والا یوسف آج کل کیا کر رہا ہے؟ خدا نے اسے صاف صاف بتایا ہے کہ وہ ایک مشہور آدمی بنے گا اور ہمیں اسے سجدہ کرنا پڑے گا۔ میں نے آج تک کی یہ سب سے مزاحیہ بات سنی ہے۔ میں ابھی بھی اس خوبصورت کوٹ کے لیے بدگمان ہوں جو ابا نے اس کو دیا ہے۔ آؤ اس بارے میں بات کرنا بند کریں، اس سے ہمیں صرف اداسی ہی ملے گی۔ بھیڑوں کے لیے سرسبز چراگاہیں زیادہ ضروری ہیں۔ گھر پر والد نے اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچا۔ یوسف، مجھے تمہارے بھائیوں کی فکر ہو رہی ہے۔ کیا وہ ٹھیک اور محفوظ ہوں گے؟ ہو سکتا ہے جنگلی جانوروں نے بھیڑوں پر حملہ نہ کر دیا ہو۔ جاؤ ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ ٹھیک تو ہے نا۔ یوسف کو یہ 5 بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اعتراض کیے بغیر اس نے جلدی سے وہی کیا۔ یوسف کو کئی میلوں کا سفر طے کرنا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا۔ دیکھو وہ آ رہا ہے خواب دیکھنے والا۔ آؤ بھائیو، اسے مار ڈالتے ہیں۔ ایسا مت کرنا، اس سے اچھا ہے کہ اسے کنویں میں پھینک دو۔ روبن جو سب سے بڑا بھائی تھا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنے لگا۔ وہ اپنے بھائی کو بچانا چاہتا تھا۔ یوسف قریب آ گیا۔ وہ ان کے خطرناک منصوبوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ پر سلامتی ہو بھائیو، آپ کیسے ہیں؟ تمہارا اس بات سے کوئی مطلب نہیں۔ اپنا کوٹ مجھے دے دو اسی وقت، اور پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ کنویں میں نیچے سے اوپر کی طرف کیسا نظر آتا ہے۔ نہیں، مجھے جانے دو، میں نے کب کوئی غلط کام کیا ہے؟ خوش قسمتی سے کنویں میں بالکل بھی پانی موجود نہیں تھا، لیکن وہ اتنا گہرا تھا کہ یوسف خود چڑھ کر اس میں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ بچاؤ، مجھے یہاں سے باہر نکالو، بچاؤ، میں باہر نکلنا چاہتا ہوں، کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ بچاؤ۔ اس کے بھائیوں نے منہ بنایا اور چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ کھایا پیا۔ اچانک اونٹوں کا قافلہ وہاں آ پہنچا۔ تاجر اپنا مال لے کر مصر جا رہے تھے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، آؤ یوسف کو بیچ دے۔ زبردست ترکیب ہے یہودا، پھر ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا اور ہم پیسے آپس میں بانٹ لیں گے۔ سودا کر لیا گیا۔ یوسف کے بھائیوں نے اسے چاندی کے 20 سکوں کے بدلے میں دوسرے ملک میں غلام بن کر جانے کے لیے بیچ دیا۔ انہوں نے اس کا خوبصورت کوٹ سنبھال کر رکھا اور اسے واپس ساتھ لائے تاکہ باپ کو دکھا سکے جس پر خون لگا ہوا تھا۔ ابا، ہمیں یہ ملا ہے، کیا یہ یوسف کا کوٹ نہیں؟ ہاں، کسی جنگلی جانور نے اسے پھاڑ ڈالا ہوگا۔ وہ مر گیا ہے، میرا بیٹا یوسف مر گیا ہے۔ انہوں نے اپنا گناہ جھوٹ کی مدد سے چھپا لیا اور ان کے والد نے ان پر یقین کر لیا۔ ان کے دلوں سے صرف برائی ہی باہر آئی، لیکن یوسف کے لیے خدا نے اسے بھلائی میں بدل دیا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگلی کہانی میں کیا ہوگا۔ کیا آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں؟ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔